سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صف کے متعلق ضروری مسائل اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ حدیث پاک میں امام احمد، امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ ایسے صف کیوں نہیں باندھتے جیسے ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ملائکہ اپنے رب کے حضور کیسی صف باندھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگلی صف کو پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی صف کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگلی صف کو پورا کرنا یہ ملائکہ کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ امام بخاری و امام نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو کہ بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس کو امام بخاری نے بھی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو کہ بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی بھی خبر ہے، جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ اس حدیث کے مخالف ہیں، امام احمد نے بسند صحیح حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں صفیں خوب گھنی رکھو جیسے رانگ سے درزیں بھر دیتے ہیں کہ فرجہ یعنی خالی جگہ رہتا ہے تو اس میں شیطان کھڑا ہوتا ہے، یعنی جب صف میں خالی جگہ پایا جاتا ہے یا پاتا ہے تو دلوں میں وسوسے ڈالنے کو آ گھستا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی باتیں رہتی ہیں، یہ مسائل سے بہت سے لوگوں کو آگہی نہیں ہے، تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو چھٹا چھٹا کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ہے نا۔ ان کو لگتا ہے کہ بھائی زیادہ قریب کھڑے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی بدبو کا بھی احساس ہو سکتا ہے، کپڑے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیا کیا بات ہے اب اللہ ہی معلوم، لیکن لوگ دور دور کھڑے رہتے ہیں۔ تو صفوں میں بالکل سیدھی کرنے کا حکم ہے صف کو، اور مل کے کھڑے رہنے کا حکم ہے، مل کے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم خالی جگہ رکھتے ہو بیچ میں، جب خالی جگہ شیطان دیکھتا ہے تو اس میں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ خالی جگہ پاتا ہے صف میں تو دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو لا کے ڈالتا ہے، نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے کہ ہمارا وضو سے ہوا کہ نہیں ہوا، دنیا کی باتیں ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی پھر جو نماز ایک لذت ہے، جو لطف ہے، جو حلاوت ہے، اس سے ہم جو ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، طبرانی اور حاکم نے عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صفیں درست کرو کہ تمہیں تو ملائکہ کی صف بندی چاہیے، اور اپنے شانے یعنی کندھے سب ایک سیدھ میں رکھو اور صف کے رکھنے یعنی خالی جگہ بند کرو، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور صف میں شیطان کے لیے کھڑکیاں نہ چھوڑو، اور جو صف کو وصل کرے یعنی ملائے اللہ اسے وصل کرے، اللہ اسے ملائے، اور جو صف کو قطع کرے یعنی جگہ چھوڑ دے، دور ہٹ جائے، کاٹے تو اللہ اسے قطع کرے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت ان لوگوں کے لیے جو صف میں بالکل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں،
حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. نرم ہونے کے بعد دور دور کڑک مطلب بالکل نرم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے. فرمایا شیطان کے لیے کھڑکیاں نہ چھوڑو. تو حضور فرمایا جو صف کو وصل کرے یعنی ملائے اللہ اسے وصل کرے یعنی اللہ اسے ملائے, اور جو صف کو قطع کرے کاٹے اللہ اسے کاٹے. جو صف میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے وعید ہے, اور جو صف کو پورا کرتے ہیں اس کے لیے بشارت و خوشخبری ہے. لہذا صف کے تعلق سے مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے, اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے, اس کا معاملہ کیسا ہے, اس کے کپڑے کیسے ہیں, اس کا لباس کیا ہے, اس کے بدن کیا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے. بلکہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم رب کے حضور حاضر ہیں, اور رب کے حضور حاضر ہونے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے نا. اس سوچ کے ساتھ جب ہم صفوں میں کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے داہنے اور اپنے بائیں والوں کے لیے نرم ہو جائیں گے, اور وہ اپنے دائیں بائیں والوں کو نرم ہو جائے گا, پھر وہ اس کے دائیں اور بائیں والوں کو نرم ہو جائے گا. اس طریقے سے پوری کی پوری صف جو ہے ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتی چلی جائیں گی, اور بیچ میں کوئی خالی جگہ نہیں رہے گی. تو شیطان کے آنے کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا, اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس سے ہم بھی بچیں گے, ہمارے دائیں ہیں وہ بھی بچیں گے, جو ہمارے بائیں ہیں وہ بھی سب جو ہے بچیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی صف میں فرجہ یعنی خالی جگہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. جب تک اگلی صف پوری نہ کر لے دوسری صف ہرگز نہ باندھیں. فتاوی رضویہ ہے نا. تو صف میں خالی جگہ رکھنا یہ کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ہے. جب بھی کھڑے رہیں تو اپنے سے دائیں والے کو قریب کر لیں, اپنے سے بائیں والے کو قریب کر لیں, جو ان کے بازو میں وہ اپنے سے دائیں والے کو قریب کر لیں, اپنے سے بائیں والے کو قریب کر لیں. اس طریقے سے کیا صف میں خالی جگہ نہیں رہے گی, اور جو مکروہ تحریمی ہے اس سے ہم بھی بچیں گے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے دیگر لوگ بھی بچیں گے. فرمایا جب تک اگلی صف پوری نہ کر لیں دوسری صف ہرگز نہ باندھ دیں. یہ ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے, اور خاص کر کے تراویح کی نماز میں بہت ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو پنکھوں کی ضرورت رہتی ہے, پنکھے کے پاس ہی کھڑے رہیں گے, دوسرے آ کے اس سے ملے مگر وہ وہاں جا کے کھڑے نہیں رہیں گے, وہ پنکھے کے پاس ہی کھڑے ہیں, دوسرے آ کے ہم سے ملے. بہت سے لوگ یہاں سے وہاں چل کے کونے میں جائیں گے, وہاں سنائی نہیں پڑے گی, وہاں کونے میں جائیں گے تو چل کے جانا پڑے گا, بہت ساری چیزیں رہتی ہے. تو قرأت کا سننا جو ہے یہ واجبات میں سے تو نہیں ہے کہ بھائی ہم اتنی دور کھڑے ہوئے ہیں تو اب ہم کو سننا ہی ہے, اور نہیں سنیں گے تو ہماری نماز نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف کے لیے ہرگز جو ہے پیچھے کھڑے نہ رہیں. اگر پہلی صف میں خالی جگہ ہے اور لوگوں نے پچھلی صف باندھ کر نماز شروع کر دی ہے تو اس کو چیر کر بھی جانے کی اجازت ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, ہے نا. آگے صف میں خالی جگہ ہے, پیچھے صف بن گئی ہے, اب کوئی دوسرا آدمی پیچھے سے آ رہا ہے, جگہ کہ والی صف میں جگہ خالی ہے, اب فرمایا گیا کہ وہ پچھلی صف کو چیر کر کے آگے جا کر کے اس صف کو مکمل کر دے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگلے صف کی کتنی فضیلت ہے, ہاں اگلے صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے, صف کو پر کرنے کی کیا فضیلت ہے. اس لیے جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو پہلی صف کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. لہذا اس صف کو چیرتے ہوئے جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو جائے. ایسا کرنے والے کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا, یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی, اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا جو خالی صف کو بھر دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب خالی صف کو بھرنے میں اس کی مغفرت ہے تو چھوڑنے میں خالی صف کو چھوڑنے میں کچھ نہ کچھ وعیدیں تو ہوں گی. اس لیے خالی صف کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ صف کے تعلق مسائل آگے اور بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کہنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے